اور جس شخص کے اندر یہ تبدیلی آ جائے اس کے لیے تو کون و مکان بدل جاتے ہیں، اس کا اینگل آف ویو بدل جاتا ہے۔ انسان کے اندر ایک حیوان بھی ہے اور ایک روح ربانی، یہ اپنے آپ سے غافل کون ہوتا ہے؟ بیٹے نے اور کہا میاں جی مجھے اب آج بتا کے جانا ہے آپ نے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو۔ پھر جو بینک کا نظام یہودیوں نے ایجاد کیا، طبیعت ان کی اس طرح تھی کہ خون بہتا دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن مجھے حکم تھا۔ علماء ہمارے سمجھتے ہیں کہ جو ریکنسٹرکشن لیکچرز ہیں، خطبات اقبال، یہ دراصل کفریات ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب لاتعداد کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ اور تربیت، جس کی تربیت علامہ اقبال کے ہاتھوں ہوئی ہو، اس کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔ خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال فرماتے ہیں گر تو میں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ آپ یہ فرمائیے کہ علامہ اقبال قرآن کریم سے بنیادی نظریات کیا اخذ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تعلیم و تعلم قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے اب نصف صدی سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ بہت نوعمری سے میں قرآن مجید کا طالب علم بھی ہوں اور مدرس بھی ہوں، ہائی اسکول زمانے سے پھر کالج کے زمانے میں۔ لیکن اس پورے عرصے میں اپنا یہ احساس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عظمت قرآن کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا، میرے نزدیک اور کسی پر نہیں ہوا، نہ علماء کے طبقوں میں سے اور نہ ہی دانشوروں کے طبقے میں سے۔ لیکن یہ ہے کہ عظمت کا انکشاف جو ہوا، جس انداز سے کہ وہ گفتگو کرتے ہیں عظمت قرآن کے بارے میں۔ ابھی جو شعر آپ نے پڑھا ہے، گر تو بھی خواہی مسلمان سیستن، نیست ممکن جزو قرآن سیستن، اس سے آگے دیکھیے، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیش شرمندہ تعبیل نئے، فاش گوئے مانچے در دل مزمرست، این کتاب نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جیسے اللہ کی ذات زندہ و پائندہ ہے، گویا ہے، الحی القیوم ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہی کیفیت قرآن کی ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اور اس سے آگے چلیے، چون بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ کسی کے انسان کے ذہن و قلب کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر ایک انقلاب آتا ہے، ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر فرام ود ان، اس کی باہر کی تبدیلی جو ہے وہ بہت بات کی بات ہے، یہ اندر کی تبدیلی ہے۔ اور جو یہ تبدیلی ہے یہ ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، اور جس شخص کے اندر یہ تبدیلی آ جائے اس کے لیے تو کون و مکان بدل جاتے ہیں، اس کا اینگل آف ویو بدل جاتا ہے، اس کے نقطہ نظر بدل جاتا ہے، اس کی ویلیوز بدل جاتی ہیں، وہ قاری قرآن بن جاتا ہے۔ اچھا، تو استنباط کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو بنیادی موضوعات اگر ڈاکٹر صاحب لیے جائیں۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے شمار کروں گا ان کا جو فلسفہ خودی ہے، جس کی تعبیر وہ بہت مختلف، شد پریشاں جو ہے، خواب من کثرت تعبیر ہا کا معاملہ بنا ہے، لیکن اس کی تعبیر جو میں سمجھتا ہوں اور جس کی طرف کی اصل میں ان کے ایک شارح جو ڈاکٹر رفیع الدین نے کی ہے، کہ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان ایک ڈوول پرسنالٹی کا حامل ہے، انسان کے اندر ایک حیوان بھی ہے اور ایک روح ربانی بھی ہے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے بقیہ حیوانات سے انسان کا۔ یہ بات بہت پہلے شیخ سعدی کہہ چکے تھے، آدمی زیادہ طرفہ معجون است، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ یہ انسان زیادہ جو ہے عجیب معجون ہے، چوچو کا مربع ہے، اس میں فرشتہ بھی ہے، حیوان بھی ہے۔ تو یہ جو اصل میں انسان کے اندر کا فرشتہ ہے، انسان کے اندر جو روح ملکوتی، یہ اصل انسان ہے، یہ اس کی انا ہے، یہ اس کی خودی ہے، یہ ہے اصل میں جس کو کہ وہ کہتا من، یہ وہ ہے اس کی طرف اس بات۔ اور یہ کہ یہ جو سارا مادی غلاف ہے در حقیقت، جس کو ہم انسان سمجھ بیٹھتے ہیں، یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ حیوانی انسان جو ہے، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر جب سید نذیر نیازی صاحب کو انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے، انہوں نے یہ واقعہ ہماری قرآن کانفرنس میں بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے، کہ میں نے ان سے پوچھا
کہ آپ کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ آپ نے فلسفہ نیٹشے سے لیا ہے، کوئی برکساں سے لیا ہے، کہاں سے لیا ہے، آپ خود کیوں نہیں بتاتے؟ یہ اچھا کل آنا میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا. تو میں بہت خوش ہوا کہ شاعر مشرق جو ہے وہ مجھے یہ سعادت بخش رہا ہے. میں وقت معین پر وہاں گیا اور میں پینسل اور کاپی لے کے بیٹھ گیا اور فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لو. تو میری ساری جو ہے وہ اوس پڑ گئی امیدوں پر کہ میں سمجھتا تھا وہ فلسفے کی کتاب نکلوائیں گے، یہ قرآن مجید. کہا سورہ حشر نکالو. میرے فلسفہ خودی کی بنیاد وہ آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اولئک هم الفاسقون. یہ اپنے آپ سے غافل کون ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے اپنے جسم سے کوئی غافل نہیں ہوتا، اس کی ضروریات سے کوئی غافل نہیں ہوتا، اس کی درد تکلیف ہوتی ہے، پھنسی نکل آتی ہے، دوڑتا ہے، علاج کرتا ہے. وہ غافل کس سے ہے؟ وہ اصل انسان جو اندر کا ہے، جس کے بارے میں مجھے اپنشد کا ایک جملہ ملا ہے بڑا پیارا. حکمت تو قدیم ہے نا، ہر شے ہے، وہ وہاں پہ موجود ہے. مین ان ہز اگنورینس identifies himself with the material sheets which encompasses real self. یہ ہے اصل ریئل سیلف. اس کو جس طرح اجاگر کیا ہے علامہ اقبال نے، واقعہ یہ ہے کہ روح دین کا احیاء اسی کے ذریعے سے ممکن تھا. یعنی جو فلسفہ خود کی آپ نے بات کی وہ اقبال نے نہ نیچے سے لیا، نہ برگسا سے لیا، نہ ابن عربی سے لیا، قرآن کریم سے لیا. اور سورہ حشر کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی. فرزند اقبال، آپ یہ فرمائیے کہ گھریلو زندگی میں اقبال کا تعلق قرآن کریم سے کیا دیکھا آپ نے؟ مشہور ہے واقعہ کہ ان کے والد جو تھے وہ بھی صوفی منش تھے جی. اور کیونکہ شروع سے ہی حضرت علامہ کو قرآن کی تلاوت کی انہوں نے ایک طرح سے عادت ڈالی ہوئی تھی، تو اکثر یہ جب تلاوت کر رہے ہوتے تو والد ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے، اور وہ کہہ کے چلے جاتے لیکن بات نہ کرتے. تو اسی طرح ہوتا رہا یہ 2 روز 4 روز 5 روز، اور ان کا بڑا تجسس بڑھ گیا کہ یہ پتہ نہیں میرے والد مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں. میاں جی کہتے تھے ان کو. اچھا. تو میاں جی کیا کہنا چاہتے ہیں. تو ایک دن پھر جس وقت یہ گزر رہے تھے تو ان کو روک لیا بیٹے نے اور کہا میاں جی مجھے اب آج بتا کے جانا ہے آپ نے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہو مجھ سے. جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں تو آپ گزر جاتے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ کچھ سے آپ سے بات کرنی ہے. تو کہنے لگا اچھا میں آج بتا دیتا ہوں تمہیں کہ بیٹا جس وقت قرآن شریف کی تلاوت کرو تو یہ سمجھو کہ یہ تم پر ہی نازل ہوا ہے. بس یہی خدا تم سے ہم کلام ہے. خدا تم سے ہم کلام، صرف یہی میں نے کہنا تھا اور کچھ نہیں. اور علامہ نے یہ بات اپنی گرہ سے مان لی. تو اب اس کے مطابق آپ دیکھیں جو ایک منٹ، علامہ نے اس کو اپنے ایک شعر میں بھی واضح کیا. جی ہاں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ شعر پر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تعلق ان کی وابستگی تھی، اور اسی سبب مثلا یہ دیکھیے یہ قرآن کی جو آیت ہے کہ پہاڑ بھی اس امانت کو لینے کے لیے تیار نہ ہوئے، کوئی بھی نہ تیار ہوا اور صرف انسان ہی تھا. تو یہ امانت کے معنی خود ہی کے کرتے ہیں. ان کے جو نقاد ہیں مثلا H.R. گب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی سند تو اس پہ دے نہیں رہے، اور امانت کا ترجمہ اپنے طور پر بحیثیت اس کے پرسنالٹی یا شخصیت یا خودی کی امانت کو اس طرح کہہ رہے ہیں، اور اس کے متعلق کوئی سند پیش نہیں کر رہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت علامہ پر الزام کئی دفعہ لگا ہے یہ کہ قرآن کی آیات کو یہ اپنے معنوں میں پیش کرتے ہیں. بعض تو ان کو کہتے ہیں عربی دانی پہ شبہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ اس قرآنی آیت کے معنی کیا ہیں، لیکن یہ معنی اپنے طور پر کر جاتے ہیں. مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے معنی پہنا دیتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا ایک جاوید نامے میں شعر ہے مولانا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تو اتنی تعبیریں ہیں جو آگے آنے والی صدیوں میں لپٹی ہوئی ہیں، اور ہمیں علم بھی نہیں کہ وہ تعبیریں کیا ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو تعبیریں ہیں وہ وقت کی ضرورت کے مطابق بقول علامہ ان میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے. اور اس بنا پہ وہ کی جو انٹرپریٹیشن ہے قرآنی آیات کی وہ اپنے زمانے کے ساتھ چلتی رہے گی. اور قرآن کریم وہ معجزاتی کتاب ہے، ظاہر ہے آخری کتاب، آخری آسمانی کتاب، کہ وہ جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، فنڈامنٹل موجود رہیں گے زمانے کے اعتبار سے. وہ اس کو بھی اپنی اصطلاح میں اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ جو عقیدہ جس کا انحصار یعنی
بعض مستقل قدروں پر ہو اور اس کے ساتھ ہی تغیر بھی ہو، تو اس قوم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ دونوں قیمتی اقدار ہیں. بعض ان میں مستقل ہیں، وہ نہیں بدل سکتی، لیکن اس کے ساتھ ہی بعض تغیر کے عالم میں بھی ہیں، اور یہ جس قوم کا سرمایہ ہو، ان کی عقیدہ ہو، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تغیر بھی ہے. جی، اور ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اور انسانی فکر اور انسانی سوچ اور انسان خود جتنا بھی ارتقا کر لے. اچھا، اس میں ایک اور بھی بات ہے، میں مولانا کو اس کی طرف ان کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ علامہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا نزول یا قرآن کا نزول ایک طرح سے عقل استقرائی کا نزول ہے، اور یہ ختم نبوت کے سلسلے میں انہوں نے جو دلائل اپنی طرف سے دے رکھے ہیں ان میں نہ ہی وہی ختم ہو گئی کہ وہی آگے پھر نہیں ہوگی، کیونکہ عقل استقرائی آپ کو آگے اس کا نزول یہی ہے کہ اپنے کندھوں پر یہ بوجھ رکھ کے آگے چلو. تو پھر ساتھ ہی اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے ساتھ ہی دینی پیشوائی کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس کے ملوکیت کا بھی خاتمہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علامہ کی نگاہ میں یہ تین بڑی اہم چیزیں ہیں کہ مذہبی پیشوائیت سے ان کی کیا مراد تھی، چونکہ اسلام سے پیشتر جو ادیان ہیں ان میں پریسٹوڈ بھی ہے وہاں، یعنی خواہ وہ آپ یہودیت کو لے لیں خواہ عیسائیت کو لے لیں، اس میں کوئی نہ کوئی واسطہ ہے آپ کے اور خدا کے درمیان. یہ اسلام نے ختم کر دیا. یعنی یہاں پر دینی پیشوائیت سے مراد ملائیت ہے کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. علماء کا جو کردار ہے یا علماء کی جو حیثیت ہے اور جو دین کا جو فریم ورک ہے، اس میں علماء کی حیثیت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. نہیں، وہ تو اس بنا پہ کہ وہ خود ایکوائر کرتے ہیں، شخص کر سکتا. اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علماء کی حیثیت. اچھا، علماء کے تعلق سے اقبال کیا میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسیلہ نہیں بنتے. ٹھیک ہے، وہ بندہ اور رب اس کے درمیان ایک تعلق. اچھا، اسرار صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو فلسفہ خودی جو استنباط کیا علامہ نے وہ قرآن کریم سے کیا. کوئی اور واسطہ، کوئی اور جو بہت بڑا الزام، جیسا آپ نے فرمایا کہ علماء بھی الزام لگاتے ہیں، تو کچھ لیفٹ کے لوگ بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ صاحب وہ نیچے کا وہ جو سپر مین والا جو آپ سب جانتے ہیں، تو فلسفہ خودی کا لابھ جو بند مومن کی بات ہوتی ہے اور جو چیزیں قرآن کریم سے علامہ صاحب نے کن کن طریقوں سے استنباط کیا. دیکھیے، یہ جو سپر مین کا تصور ایسے ہی نیچے کے ساتھ انہوں نے ملا کے رکھ دیا ہوا ہے، چونکہ ہمارے ہاں اپنے فلسفے کے جو اسلامی فلسفہ ہے یا اسلامی فکر ہے اس کے متعلق کچھ زیادہ نالج نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے تو آپ لیجئے الجیلی کو، الجیلی کی کتاب ہے انسان کامل. پھر اس کے بعد نے ابن یہ جو یہ اسپانوی مفکر تھے اسلامی، ابن باجہ، جن کا تصور ہے متوحد کا. اور پھر اس کے بعد آپ لے لیں نیچے کو، یہ تو نیچے تو بعد میں آتے ہیں. اور اس کے بعد ایک انگریزی بھی مفکر ہے جس کا نام جانسن ہے، اس کا کانسیپٹ اوور مین کا ہے. سو اوور مین، سپر مین، انسان کامل، متوحد. یہ متوحد اور انسان کامل تو تصورات ہی اسلامی ہیں، یہ اسلامی فکر ہے، فلسفہ ہے. اس میں یہ تصورات آتے ہیں. یہ جو اقبال کے ہاں خودی کا تصور ہے یہ بہت حد تک اسلامی نوعیت کا ہے، اس کا کوئی تعلق نیچے کے یعنی کہہ لیجئے ملحدانہ تصورات سے اس کا کوئی تعلق یا وابستگی نہیں، بلکہ علامہ کا خیال تھا. اور نیچے کی اگر آپ حیات کو پڑھنے کی کوشش کریں تو ان کا انجام بالآخر وہ ہو گئے تھے، ذہنی طور پر ذہن مختل ہو گیا تھا، تو اسی کیفیت میں ان کی وفات ہوئی. لیکن نیچے کے ہاں اقبال کا تصور یہ تھا کہ یہ مجذوب ہیں، اور یورپ میں صرف ایک ہی اگزامپل ہے جس کو آپ مجذوب کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی گمراہی کا سبب وہاں کی میٹیریلزم یا اس کی انوائرمنٹ تھی. ٹھیک. اچھا، ایک مرد مومن کا تصور بھی ہے ڈاکٹر صاحب. علامہ اقبال در حقیقت جسے سپر مین کہا جائے یا اوور مین کہا جائے یا انسان کامل کہا جائے، اقبال نے اس کے لیے مرد مومن ٹھیک ہے، مرد مومن. اچھا، ایک مطلوب معیار ہے قرآن کریم کا. انسان کو میں خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اور معاشرہ، وہ معاشرہ جو دین تعمیر کرنا چاہتا ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے. قرآن کریم سے اقبال نے کیا لیا؟ دیکھیے، اقبال نے ایک بہت بڑی بات یہ کی ہے کہ جو مذہب میں ریچولزم آ گیا تھا اس کی بجائے ہٹ کر اللہ کی محبت کے اوپر فوکس کیا.
جیسے کہ ان کے جو مرشد معنوی تھے کہ شاد باد عشق خود سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اسی طرح اقبال کہتا ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دی بت کدے تصورات، بت کدے تصورات. اور یہاں تک کہا ہے کہ کیا نہیں کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، کہ انہوں نے ان رسوم اور عبادات ہی کو اصل معبود بنا لیا ہے. اصل شے ہے اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، وہ جو خودی اور خدا کے درمیان رشتہ ہے، روح اور اللہ تعالیٰ کی. ایک ہے انائے صغیر جسے وہ کہتے ہیں، جو دی فائنائٹ ایگو، جسے کہ انہوں نے اپنے خطبات میں لفظ استعمال کیا، انسان دی فائنائٹ اور انفائنائٹ ایگو. جب ایک دوسرے کے مقابل آ کر ہم کلام ہوتے ہیں تو یہ ایسنس ہے پریئر کا، دس از دی ایسنس آف پریئر، دعا اس کا نام. اچھا، نمبر 2، پھر انہوں نے جو دین کے اندر مختلف جو اس کے اسپیکٹس ہیں، پولیٹیکو سوشو اکنامک، اب اس میں مثلا سیاسی نظام میں سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری، یعنی ہیومن ساورنٹی کے کانسیپٹ کو نل کیا، نلیفائی کر دیا. ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ، گاڈ اینڈ گاڈ اونلی. انسان کے لیے تو وائس ایجنسی ہے، خلافت ہے، ساورنٹی نہیں. اسی طریقے سے نیشن اسٹیٹ کا جو تصور آ گیا تھا، اور وہ گویا کہ ایک آسمان سے اتری ہوئی ایک وحی کی طرح جو اختیار کر لیا گیا، جس نفی کی وطنیت کی. اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اسی طرح ملکیت تامہ وہ صرف اللہ کی ہے. انسان جو ہے، تم تو در حقیقت ہی متاع مندہ و ملک خدا است، یہ ملکیت تو اللہ کی ہے. اور یہ بات بھی شیخ سعدی کہہ چکے تھے کہ در حقیقت جو ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی امانت. یہ امانت چند روزہ رزق ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. تو اس کا پھر اقبال نے جو نظام بنایا ہے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبینی نست و بس. اسلامی ریاست جو ہے وہ کفالت کا ذمہ لے ہر فرد کی، ایسا نہ ہو کہ کوئی فرد کسی فرد کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو. اس کی نفی کرنے کے لیے در حقیقت پورا نظام جو ہے نظام معاشی اور سود کی جو شناعت کا اظہار اقبال نے کیا ہے، مجھے کسی بڑے سے بڑے عالم کے ہاں بھی سود سے وہ نفرت نظر نہیں آئی جو علامہ اقبال کے ہاں ہے. از لبا آخر چمی زائد فتن، کس نہ داند لذت قرض حسن، از لبا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندار و چنگ. انسان درندہ ہو جاتا ہے اس سود کی وجہ سے، اور انسان کے اندر سے جو روح ملوکیتی ہے ختم ہو جاتی ہے. اور اسی کو پھر جو بینک کا نظام یہودیوں نے ایجاد کیا ہے، اس کے بارے میں جو کہا ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق سینہ آدم ربود. وہ جو اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی انسان کے اندر، اس کو نکال باہر کیا اس نے، اس بینکنگ کے نظام نے. تات ہو بالا نہ گردہ دی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. تو واقعہ یہ ہے کہ تمام جو زندگی کے اسپیکٹس ہیں، پولیٹیکو سوشو اکنامک، اس کے بارے میں اقبال نے اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات کو بہترین اسلوب میں پیش کیا. دیکھتے ہیں کہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ ڈراوے دے کر جو روح محمدی ہے، وہی مرد مومن کی بات آ جاتی ہے، وہ نکال دو، اس کو خوف دو، اس کو بھوکے مرنے کا خوف دو کہ اگر تم ایسا کام نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے. تو اقبال جو فقر کی بات کرتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ در حقیقت جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اختیار کر لیتا ہے، پھر یہ دنیا و مافیہ اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں. برتتا ہے، رہتا ہے، یہاں رہتا ہے، یہ سنت رسول ہے، دنیا میں بھی رہو، شادی بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن جو ہے اس سے ماورا ہو کر، اس سے بلند تر ہو کر، اس سے لو نہ لگاؤ، اس سے محبت نہ کرو. یہ در حقیقت ان چیزوں کو جو ہے دل سے نکال دینا. اور یہ ہے فقر قرآن، اختلاط ذکر و فکر، جز بقرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، غور بھی کرو، سوچ بھی کرو، بچار بھی کرو، تفکر کرو، لیکن اس کے ساتھ ذکر کے ساتھ ساتھ. فکر را کامل نہ دیدم جز بے ذکر، یہ اقبال نے ڈیفائن کیا از فقر قرآن کو. اسی کو وہ کہتا ہے اسلام کا فقر جو ہے، اور فقر قرآن ہے، فقر اسلام ہے. ٹھیک ہے، اور یہی چیز وہ ایک مرد مومن میں دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، مرد مومن ایک مطلوب انسان، وہ مطلوب انسان جو قرآن کو مطلوب ہے، اس کی خصوصیات ایک تو فقر ہوا. فقر کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب ہمیں وہ حدیث یاد آتی ہے کہ الفقر فخری، فقیری میرا فخر ہے.
اس کو ذرا کھولیے. اصل میں جو خودی کے سلسلے میں انہوں نے جن خواص کا ذکر کیا ہے ان میں فخر جو ہے وہ ایک خصوصیت ہے. اس کے ساتھ آپ عشق کو بھی شریک کرتے ہیں کیونکہ فخر عشق کے بغیر وہ تکمیل اس کی نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ چند اور باتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ سوال نہ کرنا یہ بھی اس کی مرد مومن کی خصوصیتوں میں سے ہے. بلکہ وہ تو شاہین میں وہ 5 خصوصیات جن کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلامی تصور فقر کا ہے وہ اس میں وہ 5 خصوصیات جو شاہین میں ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ 5 خصوصیات کون سی ہیں؟ پہلی تو یہ کہ بلند پرواز ہے، دوسری تیز نگاہ ہے، تیسری خلوت پسند ہے، چوتھی کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اور 5ویں آشیانہ نہیں بناتا. یہی فقر کی خصوصیات ہیں. آشیانہ نہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا دنیاوی جو سہولتیں ہیں ان سے کوئی لگاؤ نہیں. جی ہاں. اقبال فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آئی ایم سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے، کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. تو یہ 5 خصوصیات کا ذکر اس میں آتا ہے. یہ فقر ہی کے ڈفرینٹ ڈائمینشنس ہیں، اور مگر اس کی بنیاد تو ہے عشق ہی. یہ بات تو مرید ہندی فرما رہے ہیں نا. پیر رومی کیا فرماتے ہیں کہ پر شاہین کے بھی ہوتے ہیں اور کوے کے بھی، لیکن کوے کے پر اسے کچرے کے ڈھیر تک لے جاتے ہیں اور شاہین کے پر اسے چوٹی تک لے جاتے ہیں. وہی جو اقبال نے فرمایا کہ شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور. یہ فقر محمدی کے سلسلے میں جو آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر دوں یہ بات سمجھنے کی ہے. معاشی سطح پر اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ 2 سطحوں میں مختلف ہیں، بالکل متضاد بھی ہیں. لیگل لیول پر اسلام پرسنل اونرشپ جو ہے، پرائیویٹ اونرشپ قبول کرتا ہے. دکان آپ کی ہو سکتی ہے، مکان آپ کا ہو سکتا ہے، کارخانہ آپ کا ہو سکتا ہے، کھیت آپ کا ہو سکتا ہے. محنت کرو، جد و جہد کرو، کماؤ، بہتر سے بہتر جو ہے جو حاصل کر لو گے اس کو اگر ایک حد سے زیادہ بڑھ گیا تو پھر جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے فیڈ بیک کے لیے آپ سے زکوٰۃ لے لی جائے گی. باقی یو کین اون اٹ، اور یہ آپ کا جو ہے آپ کی اولاد میں انہیرٹ بھی ہو جائے گا. یہ ہے لیگل لیول پر. لیکن اسپریچول لیول پر یہ ہے کہ کوئی شے اپنے پاس ریٹین مت کرو. ارتکاز یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، ہر چیز حاجت بذمداری بدہ، تمہارے پاس جو بھی، یہ اقبال کہہ رہے ہیں، جو کچھ دے دو، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ ود یو. یہ فقر محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اقبال قرآن سے لے رہے ہیں. فقراء صحابہ نے عمل کیا ہے. سب صحابہ اس میں نہیں تھے، لیکن فقراء صحابہ میں وہ شان موجود تھی. پھر صوفیاء کرام نے یہ روش اختیار کی. اب میں اگر کسی سے کہہ دوں کہ حضور نے ساری عمر زکوٰۃ نہیں دی تو عام آدمی میرا سر پھوڑ دے گا. تو حضور نے تو نہیں دی. زکوٰۃ تو ہوتی ہے اگر آپ نے اپنے پاس کچھ جمع کیا ہو، اگر تو اس میں کچھ ہوگا ریٹین کریں گے تو زکوٰۃ ہوگی. تو یہ در حقیقت اسلام کا جو روحانی نظام ہے کہ اس میں انسان، اس کے میں 3 کارڈینل پرنسپلز کہتا ہوں. نمبر 1، ملکیت کچھ نہیں ہے تمہاری، جو کچھ ہے اللہ کا مال، اللہ کی ملکیت ہے، تم خود اس کی ملکیت ہے، تمہاری ملکیت کیا ہوگی. نمبر 2، جو کچھ تمہیں ملتا ہے چاہے تم نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، کمایا، اسے اللہ کا فضل سمجھو، اپنی کمائی نہ سمجھنا. یہ فضل ہے. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. نمبر 3، اس فضل میں تمہارا جائز حصہ صرف تمہاری ضروریات ہے. باقی جو کچھ ہے وہ دوسروں کا، محتاجوں کا حصہ تمہارے حصے میں ڈال کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ آیا اس کے اوپر قبضہ مخالفانہ جاری رکھ کر تم حق تلفی کرتے ہو یا دے کر فارغ ہو جاتے ہو. یہ 3 یہ فقر محمدی. جی ہاں. دولت بری چیز نہیں ہے، حب دولت بری چیز ہے. دنیا بری جگہ نہیں ہے، حب دنیا بری جگہ ہے. فقر کی بات آپ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. یہ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. تو یعنی یہ ایک مرد مومن کھڑا ہوتا ہے، مرد مومن دینی غیرت اور دینی حمیت کے ساتھ. اصل چیز ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. محترم خواتین و حضرات، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ
اور قرآن کریم۔ موضوع بہت بسیط ہے اور ہمارے پاس جتنے بڑے دماغ یہاں تشریف فرما ہے، ظاہر ہے محدود وقت میں تمام نکات کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم گزارش کریں گے اپنے دونوں معزز مہمانوں سے کہ کل پھر زحمت کریں تاکہ ہم اس موضوع کو کسی حد تک آگے لے جا سکیں۔ تب تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پروگرام آغاز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے لاہور میں جس پروگرام کا آغاز کیا تھا اسی پروگرام کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ ہم نے کل بات کی تھی جس موضوع پر، وہ موضوع یہ تھا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قرآن کریم۔ بہت سارے موضوعات، بہت سارے نکات کل ہم نے کور کیے تھے، لیکن محدود وقت میں ظاہر ہے اتنا بڑا موضوع اس کا احاطہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ہم نے اپنے انہی دونوں مہمانوں کو آج زحمت دی ہے جو کل ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس سے پہلے کہ آج کا پروگرام کا ہم آغاز کریں، مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب، کون آپ سے واقف نہیں، پاکستان کے ممتاز عالم دین، مفسر قرآن، صاحب نگاہ، لا تعداد کتابوں کے مصنف۔ ہمارے دوسرے مہمان محترم ڈاکٹر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب۔ خواتین و حضرات، آپ سے بھی کون واقف نہیں، پورا ملک آپ کو دو حوالوں سے جانتا ہے۔ پہلا حوالہ آپ فرزند اقبال، دوسرا حوالہ دانشور، عالم، صاحب نگاہ، مصنف، معلم۔ اس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے وہیں سے جہاں کل سلسلہ کلام ٹوٹا تھا۔ فقر کے ساتھ ساتھ علامہ امامت کی بات کرتے ہیں کہ امام کون ہوگا؟ امام وہ ہوگا کہ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ وہ کیا علامہ اقبال کیا دیکھ رہے ہیں امام کے تصور کو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ کا یہ تصور جو امام کا ان کی شاعری میں ہے وہ اس سے مختلف ہے جو کچھ ان کا تصور ریکنسٹرکشن لیکچرز میں ہے۔ ریکنسٹرکشن لیکچرز میں جس وقت وہ جو اجتہاد سے متعلق ان کا باب ہے، تو اس کے مطابق تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو خلیفہ یا امام کے اختیارات ہیں وہ ایک الیکٹڈ باڈی کو بھی منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اسی تصور کے مطابق انہوں نے اجتہاد کا جو اختیار دیا ہے وہ ایک جدید مسلم الیکٹڈ اسمبلی کو دیا ہے، اور اسی میں وہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد ہونا چاہیے، وہ اجتہاد ان کو کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اگر وہاں پہ کوتاہی ہے کہ جو اراکین الیکٹ ہو کے اس میں آئیں گے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسلامی فقہ کی جو نزاکتیں ان کو سمجھ سکیں، تو اس کے لیے انہوں نے تجویز کیا تھا ٹیمپریری طور پر کہ علماء کا ایک بورڈ ان کو گائیڈ کرے جس وقت یہ مسائل ہوں کہ ہم اسلامی قانون سازی کس طرح کریں۔ لیکن اصلی جو طریقہ کار ہے اس کے متعلق انہوں نے ہمارے جو لا کالجز ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے مدرسے ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ ان میں جو فقہ ہے اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی جدید جورسپروڈنس کے ساتھ کی جائے، اور پھر اس کے بعد وہ قانون سازی کے قابل ہوں گے جو کہ اس اسمبلی کے پارٹ ہوں۔ تو یہ ایک جدید تصور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت سے اختلافات ہیں، بہت سے لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف ان کے اس بنا پر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کا حق جو ہے اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ جب تک پوری نہیں ہو جاتی کوئی اسمبلی خواہ وہ کولیکٹیو ہو وہ اجتہاد نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں جس وقت آپ امام کا ذکر کرتے ہیں تو اب جس وقت امامت کی پاور ایک مجمع کو دے دی جائے بقول اقبال، یعنی امامت یا خلافت، میں ان دونوں کو ایک ہی معنوں میں لے رہا ہوں، تو وہ اگر اسمبلی امام ہے تو امام جو مسلم ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس کے فرائض میں ہے جمعہ اور عیدین کی امامت بھی کرنا۔ لیکن آج تک ابھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آپ کا پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم نے مسجد میں جا کے امامت کی ہو عیدین کی یا جمعے کی۔ تو یہ بھی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ جو اب جب پارلیمنٹ امام بن گئی، اور امام سے مراد یہ ہے کہ جو بھی وہاں مشورہ کیا جائے وہ میجورٹی کے بیسس پر پریویل کرے گا۔
تو یہ ایک بالکل نئی قسم کا اجتہاد ہے جو آج تک میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اسلام میں اس کو قبولیت کا شرف حاصل آج تک تو نہیں ہوا. لیکن یہ اقبال جو توقع رکھتے ہیں کہ آج کی جو جدید اسلامی اسٹیٹ ہے اس میں اس قسم کا طریقہ کار اختیار کیا جائے تو ہم اسلامی جو قوانین ہیں ان کو بجائے اس کے کہ منجمد ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں، یہ شریعہ جو ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور وقت کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق اس کو ڈھال سکتے ہیں. یہ جو تصور ہے آج تک اس سے ہم مانوس نہیں ہوئے، کیونکہ اس صورت میں وہ اسلام جس سے ہم چمٹے ہوئے ہیں یا مانوس ہیں جس کے چہرے سے، وہ بدل جائے گا اور وہ ہم قبول کرنے کو تیار نہیں. یہی ہمارے ڈیڈ لاک کی وجہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر میں کچھ عرض کرنا جی چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، اصل میں آپ کا سوال کچھ اور تھا، ڈاکٹر صاحب اسے کسی اور طرف لے گئے. وہ بھی اپنی جگہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ جدید اسلامی ریاست میں لیجسلیشن ہوگی تو کس کیسے انداز سے ہوگی، ہو، پھر پارلیمنٹ میں اور اشتہاد ہو رہا ہے. ہوگا تو کیسے ہوگا، پارلیمنٹ کس معنی میں اشتہاد کرے گی وغیرہ. آپ کی بات کچھ اور تھی. وہ جو امامت ہے جس کا ذکر ان اشعار میں آ رہا ہے وہ بالکل ایک دوسری امامت ہے. وہ ایک انقلابی امامت ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اس کی اصل میں وضاحت ہوتی ہے علامہ اقبال کے دو اشعار سے. گفتند جہان ماں آیا بے تو می سازد، مجھ سے اللہ نے پوچھا اقبال میں نے جس دنیا میں تمہیں بھیجا تمہیں پسند آئی؟ گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں. گفتند کے مرہم زن، تو فرمایا اچھا توڑ پھوڑ دو، ختم کر دو اس کو. اور اس کو توڑنے پھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. پہلے نشہ درویشی، دعوت تبلیغ، 12 برس مکے کے دعوت و تبلیغ. کوئی گالی دے گیا تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی پاگل کہہ گیا تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی مارا جا رہا ہے تو برداشت کر رہے ہیں. بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی، جب تیار ہو جاؤ، طاقت فراہم ہو جائے، اپنے آپ کو سلطنت جم سے ٹکرا دو. یہ ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ جو ہے کہ ہے کیا، یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ نظام ظالمانہ ہے، یہ غلط ہے. یہ دھرتی اللہ کی، اللہ کا نظام ہونا چاہیے. یہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف. یہ جو انسان حکمران بن کر بیٹھ گئے ہیں، خود قانون سازی کا اختیار لے کر بیٹھ گئے ہیں، جو چاہیں قانون بنا دیں. اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے والا جو شخص ہوگا وہ اس زمانے کا امام برحق ہے. وہ 13 سال کردار سازی کے جو مکہ کے ہیں اس کو نہیں نکالا جا سکتا. قطعاً نہیں، اس کے بغیر تو اگلا اقدام نہیں ہوتا. البتہ جہاں تک اجتہاد کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، میں متفق ہوں، لیکن یہاں دو چیزوں کی گڑبڑ ہے. ایک ہے فی نفس ہی اجتہاد کون کرے گا، ایک یہ کس کا اجتہاد نافذ ہوگا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اب دیکھیے علماء اجتہاد کریں گے، دانشور اجتہاد کریں گے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب میں اپنی سند دکھا سکوں، میرے پاس فلاں مدرسے کی سند ہے تو میں اجتہاد کا اہل ہوں. نہیں، میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں اجتہاد کر سکتا ہوں. لیکن کس کا اجتہاد نافذ ہوگا، اب سب کر رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ طے کرے گی. اس کا میں آپ سے عرض کر دوں، جیسے خلفائے بنی عباس نے کیا کیا تھا. امام ابو حنیفہ کو آفر کی آپ قاضی القضات بن جائیے، آپ کے سارے فتوے جو ہیں اور آپ کے اشتہار انکار کر دیا. امام مالک کو کی انکار کر دیا. قاضی ابو یوسف نے قبول کر لیا. اب اجتہاد قابل قاضی ابو یوسف کرتے تھے، اور قاضی ابو یوسف نے بھی اقرار کیا اور اتفاق کیا، قبول کیا امام ابو حنیفہ کی اجازت سے. لیکن یہ کہ انہوں نے خود اپنے لیے قبول کیوں نہیں کیا، میرے نزدیک وہ معاملہ زیادہ اہم ہے. میری بات سن لیجیے. اب قاضی صاحب جو ہے وہ اجتہاد کر رہے ہیں، لیکن قوت نافذہ تو قاضی صاحب کے پاس نہیں ہے. قوت نافذہ تو عباسی خلیفہ کے پاس ہے. تو اسی طریقے سے آج سے تقریباً 300 برس پہلے جو ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ فقہ جو ہے حنفی، اس کے اندر جو ہے کچھ ہونے چاہیے نئے فتوے، تو عالمگیر اورنگزیب نے ایک کمیٹی بنائی. اجتہاد کمیٹی نے کیا، اسے نافذ عالمگیر نے کیا. ایسے کہ ملوکیت تھی، ظاہر بات ہے نافذ کرنے کی طاقت تو علماء کے پاس نہیں. آج کیا ہوگا، اجتہاد سب کریں، کس کے اجتہاد پر قانون سازی ہوگی یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. البتہ اس بات کا حق ہر شہری کو حاصل رہنا چاہیے کہ وہ جائے اور عدالت عالیہ کا کنہ کھٹکھٹائے کہ میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہ اجتہاد کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز کر گیا. یہ حق ہونا چاہیے اور اس کا فیصلہ عدلیہ کو دیا جائے گا. اس کا فیصلہ عدلیہ کو دیا جائے گا. اور وہ پارلیمنٹ جو اجتہاد کر رہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، اس میں 33% وکلا کا ہونا ضروری ہے. اقبال یہ فرماتے بالکل اس بابت فرمائیے. ان کو بلکہ وہ یہ بھی اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو علماء کا رول ہوگا گائیڈنس کا اسمبلی میں، وہ ٹیمپریری ہوگا.
وہ مستقل رول ان کو نہیں دینا چاہ رہے. وہ مستقل رول صرف وکلاء کو دینا چاہ رہے ہیں جو کہ فقہ میں اور جدید جورسپروڈنس میں ٹرینڈ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بالکل نیا تصور ہے جس پر بہت سے اختلافات ہیں ان سے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریڈیشنل کے مطابق نہیں ہے. تو مقصد تو کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے ایک عملی اسٹیٹ کو کس طرح کنسیو کرنا ہے. اگر آپ یہ مثلا یہ ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جوڈیشری کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تجاوز کر گیا ہے قرآن سننا سے یہ جو قانون سازی انہوں نے کی ہے تو اس کو اسٹیٹ میں سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے. اب بھی ہماری کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. یہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے. لیکن بہت سے ایسے مسائل ہیں جن پر آج تک ہم اس قابل نہیں ہو سکے کہ مثلا ابھی ربا کا ذکر کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے. آج تک ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے. اس وقت ہماری جو کہہ لیجئے اکانومی ہے انٹرسٹ بیسڈ جی وہ موریٹوریم پر چل رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ جو نیچے شریعہ کورٹ نے کیا تھا سپریم کورٹ کی شریعت بینچ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہوا ہے اور کیس ریمانڈ ہو چکا ہوا ہے. جی ہاں. اور ڈاکٹر صاحب اقبال اس وقت رو رہے تھے اس بات پر کہ سود کو ہٹایا جائے جو ہم آج تک نہیں لیکن ہٹا یہ پائے. بات یہ کنٹروورشل ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو بینک کا سود ہے یا وہ منافع ہے یا ربا ہے اس پر بہت بحث ہے اور حضرت علامہ اور مولانا شبلی کے خیالات مختلف تھے. جی ہاں بالکل. اور اس پر خاص طور پر مفتی تقی عثمانی صاحب رفیع عثمانی صاحب ان کی کتب آ چکی ہیں اور یعنی انٹرسٹ اور یوجری ان کے مابین کیا فرق ہے اس پر تفصیل دوسری ہمارا موضوع بحث یہ نہیں ہے. لیکن آیا انٹرسٹ بھی ان کے نزدیک ربا ہے یا نہیں؟ ہاں نہیں ربا مانتے ہیں. ربا مانتے ہیں. ربا میں انٹرسٹ اینڈ یوجری جی یہ دونوں کے دونوں شامل ہیں. یہ زمانہ اصل میں گزر گیا ہے جب شروع میں مغربی تہذیب آیا تھا اس کے انسٹیٹیوشنز آئے تھے اس کو روب اور دبدبا تھا بینکنگ کا نظام تھا. آج دنیا میں مانا جا رہا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ سارا انٹرسٹ آج بھی کہتے ہیں ویسٹرن لوگ کہتے ہیں 0% انٹرسٹ جو ہے دیٹ از دی بیسٹ فارم آف اکانومی. بالکل. اور سرمایہ دارہ نظام کا جو استحصالی رویہ ہے اس سے باہر نکلنا چاہیے. عالمی سطح پر استحصال جو ہے جی ہاں. اب وہ ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے سے ہو رہا ہے. بالکل. اس طرح سود کی بات آپ نے فرمائی اور آپ نے فرمائی کہ اقبال سود کو اس وقت آج سے 70 سال 80 سال پہلے نکالنا چاہ رہے تھے جو آج تک نہیں نکلا. اقبال کو بڑا قلق رہا اور اقبال اس بات پہ بھی روتے رہے کہ مسلمانوں نے من حیث الامہ قرآن کریم سے دوری اختیار کر رکھی ہے. کس طرح اقبال امت اور قرآن کے درمیان فاصلے کو دیکھ رہے ہیں؟ اقبال کے نزدیک تو امت کے زوال کا اصل سبب ہی قرآن سے دوری ہے. میں نے تو 5ویں جماعت کے طالب کی حیثیت سے اقبال کی نظم پڑھی تھی بانگ درا میں جواب شکوہ. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ شعر میرے تحت الشعور کی سب سے نچلی سطح جو ہے اس پر چپک کر رہ گیا اور اس نے میری زندگی کو خاص رخ پر ڈھالا ہے. تو بعد میں آ کے جب فارسی میں نے ان کی شاعری کے جو ہے کچھ مطالعہ کیا تو جس شاندار الفاظ میں کہا ہے خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے چو شبنم برزمی افتندئی در بغلداری کتاب زندئی. وہ کتاب زندہ جیسے حضرت موسیٰ بھی تھوڑی دیر کے لیے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ میرا جو معجزہ تھا کہ وہ میری لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جاتی تھی تو یہ تو انہوں نے بھی کر کے دکھا دیا. تو پھر اوجزہ فی نفسہ ہی خیفت موسیٰ کو خوف ہوا. اللہ نے کہا لا تخف ڈالو ذرا اپنا عصا اور وہ ہڑپ کر گیا سب کو. تو وہ عصائے موسیٰ جو ہے تمہارے بغل میں ہے. تو قرآن مجید کے داعی میری زندگی کے لیے اگر کوئی لفظ آ سکتا ہے تو میں نے اپنی زندگی دعوت الی القرآن یا دعوت رجوع الی القرآن میں بسر کی ہے اور اس کے لیے میں مرہون منت ہوں علامہ اقبال کا. اور میں اصل میں علامہ اقبال کو اس دور کا سب سے بڑا داعی قرآن سمجھتا ہوں. اے کہ می نازی بقرآن عظیم در کجا در تا کجا در حجرہ باشی مقیم در جہاں اسرار دیرہ فاش کن. آؤ نا میدان کے اندر اللہ کے دین کے اسرار دنیا کے سامنے بیان کرو. آ کر جو ہے وہ شرع مصطفیٰ جو ہے وہ جو ابلیس کہتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اور وہ شرع پیغمبر کیا ہے؟ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. ابلیس کہہ رہا ہے ابلیس کی وجہ سے شورا میں پال کہہ رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر حافظ ناموس زن. یہ معاشرتی نظام اسلام کا مرد آفری مرد آزما مرد آفری اور موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے. نہ کوئی فغفور و خاقہ نہ گدائے رہنشی
کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، وہ نمو کو مال و دولت کا بناتا ہے امی، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ آپ صرف سود کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ علماء کرام کی عظیم اکثریت جس شے کو جائز حلال کیے بیٹھی ہوئی ہے، اقبال اس کو بھی حرام کہتے تھے، مزارعت حرام ہے، یہ زمین کا سود ہے، اور وہ کہتے ہیں خدا عامل تیرا سروری داد کہ تقدیرش بدستے بخیش بدوشت باں قوم سروکار ندارت کہ دہقانش بدائے دیگرہ کشت۔ یہ دہقان جو ہے کھیتی چلا رہا ہے، جو ہے ہل چلا رہا ہے، اور یہ کس کے لیے؟ لائنس شیئر آئے گا اور جاگیردار کا جو نمائندہ آ کر لے جائے گا۔ یہ جو ہے وہ جو کہا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سعادت لال ناب، یہ سرمایہ داروں نے مزدوروں کے رگوں کے خون سے، سرخ خون سے وہ شراب خون کشید کی ہے، شراب جو خون کے رنگ کی ہے، جو شام کو یہ بیٹھ کر پیتا ہے کلب کے اندر۔ اور از جفائے دہ خدایا کشت دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب انقلاب۔ یہ اصل میں اقبال جو ہے کہ انقلاب کا داعی تھا، اور انقلاب کا جو پروسیس بھی بیان کیا اس نے، جو میں نے 2 مصروں میں آپ کو بتایا کہ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن جو بختہ شوی خدرا بر سلطنت جم سن۔ بالکل درست ہے۔ شکایت کیا ہے انہیں مسلمانوں سے؟ اب میں شکایت آپ کو بتاتا ہوں جی۔ بائے آتش ترا کارے جونی نیست کہ از یاسین او آسان بمیری۔ اے مسلمان، تو نے اس قرآن کو آسان موت کا نسخہ بنا لیا ہے، یہ تو نسخہ ہے تسخیر کائنات کا تمہیں دیا گیا تھا، اور یہ نسخہ تم نے بنا لیا آسان موت کا۔ اچھا، صوفی سے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صوفی پشمینہ پروش و حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شعر عراقی در دلش، در نمی سعادت و قرآن محفلش۔ حافظ کا شعر ہو، عراقی کا شعر ہو، آگ لگ جائے گی، حال آ جائے گا، ناچنا شروع کر دیں گے، قرآن سے انہیں سروکاری نہیں۔ جی۔ اور دوسری طرف وائس، عام مولوی، وائز دستان زنو افسانہ بند، مانیے او پست و حرف او بلند، از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست۔ ضعیف حدیث شاذ مرسل، اس کی بنا پر قصے کہانی آواز کہا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے بڑا آواز قرآن تھا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن ہے۔ صوفی وائز نہیں، مجاہد درکار ہے اقبال کو۔ ہے جاوید اقبال صاحب، مجاہد کے تعلق سے کیا اقبال کی نگاہ کیا کہتی ہے؟ میں اس کے متعلق تو یہی عرض کروں گا کہ حضرت علامہ ہمیشہ گو وہ خود کہہ لیجئے سر بجیب رہے، صاحب فکر تھے، لیکن کوشش ان کی یہی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ صاحب عمل ہوں۔ تو یہ عمل اور فکر کی کشمکش جاری رہی، اور اس نقطہ نگاہ سے آپ خود اتنے کہہ لیجئے طبیعت ان کی اس طرح تھی کہ خون بہتا دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن مجھے حکم تھا کہ جب بھی بقرعید کے دن بکرے ذبح کیے جائیں تو میں وہاں پہ موجود رہوں۔ تو تاکہ دل مضبوط ہو۔ جو خود نہیں کر سکتے تھے وہ دوسروں سے چاہتے تھے۔ نہیں کرتے تھے ہاتھ سے؟ نہیں جی، سوال ہی نہیں پیدا، تو خون بہتا دیکھ نہیں سکتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اچھا، ایک طرف یہ عالم تھا، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ خصوصیت مجھ میں سرایت کر جائے۔ تو اسی نقطہ نگاہ سے جو بھی ان کی شاعری ہے وہ شاید ہم سب کے لیے ہے، گو پرہیپس کہ اپنے لیے وہ اس کے حال نہیں تھے، کمزوریاں بڑھ کر آپ کے لیے تھی۔ وہ جاوید نامہ صرف آپ کے لیے نہیں، وہ تو یہ ساری نوجوانوں کے لیے نا جی۔ جی ہاں۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری باتیں کی، اور پھر انسان کا عروج، بلکہ علامہ اقبال جو فرماتے ہیں نا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اقبال خطبات میں بیان کرتے کرتے یہاں پہنچ جاتے ہیں کہ انسان خدا کا کو ورکر ہے، انسان اور خدا ہمکار ہیں۔ وہ اس طرح ہے، یہ جو اس پر بہت سے اعتراض ہیں، اسی کی سبب بعض علماء ہمارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریکنسٹرکشن لیکچرز ہیں خطبات اقبال، یہ دراصل کفریات ہیں۔ اور ایک سیمینار جو ابھی ریاض میں ہوا ہے 1985 یا 86 میں، اس میں تو باقاعدہ یہ ریزولوشن پاس کی گئی کہ اس کو کوئی مسلمان اس کتاب کو نہ پڑھے۔ یہ ریزولوشن گو سوڈان کے کسی عالم نے پیش کی تھی، مجھے نہیں پتا کہ آج کل اس کی کیا صورت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ
ان لیکچرز میں جو حضرت علامہ یہ خودی کے ہی سلسلے میں جو نکات نکالتے ہیں ان میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس وقت انسان کو کریٹ کیا گیا آدم کو تو فرشتوں نے یہ بات اٹھائی تھی کہ جی ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور یہ تو فساد کا باعث بن سکتا ہے. تو خداوند تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ نہیں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں, اور پھر اس کو نام بتائے سکھائے, پھر اس کے بعد اپنی روح پھونک دی. تو پھر قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم بیکار شے کی طرح ہمیں پھینک دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ کی کیا توقعات ہیں. اسی ضمن میں حضرت علامہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان میں انیشیٹو ہو تو وہ اس سٹیج پر پہنچ سکتا ہے جبکہ خدا کا ہمکار بھی بن سکے, بشرطے کہ اس میں یہ انیشیٹو ہو, کیونکہ خدا نے تو اس کو بیکار شے سمجھ کے پھینک نہیں دینا, اور اس سے تو بہت ساری اور توقعات ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہی بات یہ جو بات علامہ اقبال نے فرمائی اور جس کی تفہیم جاوید اقبال صاحب بیان فرما رہے ہیں, خدا کا ہمکار کو ورکر جو خود بات میں لکھا ہوا ہے, قرآن کریم سے کیا اس کی تائید ہمیں مل رہی ہے؟ اصل میں پہلی بات تو یہ کہ اقبال جو کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. قرآن مجید میں کہا گیا کہ اے محمد آپ نے جو یہ کنکریاں مٹھی بھر کر پھینکی تھی, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, یقیناً, اور فلم تقتلوہم, اے مسلمانوں تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے انہیں قتل کیا, ہم نے لیکن اللہ قتلہم. اچھا میں تو اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں, حدیث نبوی صحیح بخاری کی, جس میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ قرب جو ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ کی ہستی کے ساتھ, یہ روح جو ہے, چونکہ دو جگہ قرآن مجید میں اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرح منسوب کیا ہے, سورہ حجر میں بھی اور سورہ صاد میں بھی, کہ فرشتوں سے کہہ دیا تھا آدم کی تخلیق سے قبل, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اپنی روح فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اس کو بالکل بنا کر تیار کر دوں, نوک پلک سوار دوں, درست کر دوں, اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں, تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. بالکل یہ روح ربانی جو انسان کے اندر ہے, یہ ہے وہ امانت جس کو دنیا نہیں جانتی, کہ ہم نے آسمانوں اور زمین پر پیش کی اور اصول ڈر گئی, انہوں نے اس امانت کو سنبھالنے سے انکار کر دیا. یہ امانت وہ امانت ہے, یہ وہ روح ربانی ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے, لم یسعنی سمائی ولا یسعنی ارضی ولیکن یسعنی قلب عبد المومن, میں نہ اپنے آسمان میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں, لیکن بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. یہ قرب ہے در حقیقت کہ جو یکجا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندے کو ساتھ لے آتا ہے. بالکل اس کے لیے پہلا مرحلہ ہے جس سے تقرب الفرائض کہا گیا اس حدیث کے اندر, جو اللہ نے فرض تم پر واجب کیے ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب تلاش کرو. اور ان میں ایک بہت بڑا فرض ہے اللہ کے دین کا غلبہ, اللہ کی حکومت, اللہ کے خلاف جو بغاوت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر, یہ پوری دنیا میں جو اللہ کے خلاف بغاوت ہے. ہم سوورن ہیں, وی آر سوورن, ہم جو چاہیں قانون بنائیں, ہم ہومو سیکشول میرجز کو رجسٹر کرتے ہیں, وی ہیو دی اتھارٹی, جس چیز کو چاہیں حرام کریں, جس چیز کو چاہیں حلال کریں. یہ بغاوت جو ہے آج تک دنیا میں اتنی بڑی بغاوت کبھی نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے کی ساری گمراہی کیا تھی؟ شرک. ایک بڑا اللہ, ایک چھوٹے اللہ, ایک بڑا مہادیو, چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتا, ایک بڑا جی سے کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک, لیکن گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار, فوج کی فوج. اللہ ایک, آلہہ بے شمار. یہ گمراہی تھی. آج جو نفی کی گئی اللہ کی کہ تمہارا کوئی تعلق ہمارے نظام سے نہیں ہے, ہم جانے ہمارا کام جانے, تو مسجدوں میں رہو, مندروں میں رہو, جہاں چاہو رہو, ہم جائیں گے وہاں درشن کر لیں گے, مسجد میں جائیں گے سجدہ کر لیں گے. اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ فرض ہے بندہ مومن کا اور مرد مومن کا کام. البتہ یہ کہ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے بعد جب اسلامی نظام قائم ہو جائے, اللہ کی حکومت, پھر نوافل کے ذریعے سے تقرب ہوتا ہے. اب وہ اضافی نیکیاں جو ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے بندہ جو اللہ کے قریب آتا ہے, اس میں پھر درجہ وہ ہے جو میں بتا چکا ہوں. اور نوافل سے مراد یہاں پر یہ زہد کے ذیل میں کہہ رہے ہیں آپ؟ زہد کے ذیل میں بھی آئے گا, نوافل عبادات میں بھی آئیں گے. روزے بھی جو ہے وہ صرف یہ 30 نہیں بلکہ یہ کہ اس کے علاوہ بھی رکھے جائیں. نماز جو تہجد جو ہے, قیام اللیل ہے, قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, یہ سب اس وقت. لیکن اس سے پہلے اصل فرض
اس بغاوت کو فروغ کرنا. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. جنگ تمہاری اب جاری رہے گی. جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے جنگوں کا حضور کی سیرت میں، تو اب یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ فساد اور بغاوت اللہ کے خلاف فروغ نہ ہو جائے اور دین نظام اللہ کا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام. ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. انسان اور خدا میں جو چیز کامن ہے جی وہ کریٹیوٹی ہے جی. بقول اقبال. یعنی تخلیق کا جو عمل ہے جی. وہ اور کسی قسم کی مخلوق کو نہیں ہے سوائے انسان کے. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کوئی شب آفریدی چراغ چراغ. تو اب اس نقطۂ نگاہ سے جس وقت یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے ابھی جس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کو ورکر یا خدا کا ہمکار انسان بن سکتا ہے، تو اس پر بھی علامہ کے اس کانسیپٹ پر اعتراضات یہ کیے جاتے ہیں کہ خدا کے ساتھ وہ کو ورکر بنانا انسان کو یہ بھی ایک طرح سے الحاد ہے. جی تو الزام لگا جی ہاں. تو اب اس پر جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایک ہیں مولانا سعید اکبر آبادی، فوت ہو گئے اکبر آبادی ان کا یہ احمد اکبر آبادی، جی ہاں سعید احمد، انہوں نے یہ ارشاد اپنی کتاب میں کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو کہا ہوا ہے کہ میں سارے جتنے خالقین ہیں ان سے بھی بہتر خالق ہوں. تو اور خالقین کون ہیں سوائے انسان کے؟ تو لہٰذا انسان اس مرتبے تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ خدا کا ہمکار بن سکے بحیثیت ایک خالق کے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے اس کا ادراک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک بات ذہن میں آتی کہ جب انسان نائب بن سکتا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے، میں آگے کی بات عرض کروں گا، نائب نہیں ناصر بنے. جی ہاں جی کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. جی بولے یعلم اللہ کی پارٹی سے کیا مراد ہے؟ بالغیب، جی کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون ہے جو غیب میں رہنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ کہتا ہے قرض دو مجھے، اقرض اللہ قرضا حسنا. تو یہ معاملہ جو ہے یہاں پر آ کر ذات باری تعالیٰ اور اس کا وہ بندہ مخلص جو ہے، جو واقعتاً اس کا مخلص بندہ ہو، جس کے دل میں باقی ساری محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت غالب آ چکی ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کے درمیان جو قرب ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور کیا بات آپ نے فرمائی کہ پھر مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، مومن کا پاؤں اللہ کا پاؤں ہو جاتا ہے، مومن کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر اسرار صاحب، جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے فرمایا کہ الزامات، ظاہر ہے اقبال کی پوری زندگی الزامات سے پر ہے اور کچھ الزامات علماء کی جانب سے بھی آئے. ایک الزام یہ ہے اقبال پر، بلکہ یہ ایک الزام یہ بھی ہے اقبال پر کہ اقبال عربی سے واقف نہیں تھے اور اپنی شاعری کو قرآن کا منظوم ترجمہ سمجھتے رہے. کیا اس الزام میں صداقت ہے؟ میرے نزدیک یہ انتہائی شدید جہالت پر مبنی الزام ہے، اور یہ الزام علماء کی جانب سے آیا. اقبال نے کیا ہے، بی اے کیا ہے عربی مضمون کے ساتھ، اور اس زمانے میں کیا ہے جبکہ دنیا میں تعلیم واقعی تعلیم ہوتی تھی. میں نے میٹرک کے زمانے میں عربی پڑھی اور اس اپنے ذخیرے کو لے کر میں آگے چلا ہوں اور قرآن کو میں نے سمجھا اللہ کے فضل و کرم سے. علامہ اقبال نے تو بی اے تک عربی پڑھی، پھر ان کی تعلیم میں ابتدا سے عربی فارسی ملا امیر حسن جو ہے ان کی تربیت کا جو دخل تھا. یہ جہالت کی بات ہے بالکل، وہ عربی سے خوب واقف تھے. اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات کی جو انہوں نے تعبیر کی ہے، میں یہاں گواہی دینا چاہتا ہوں. اس دور کے جدید مفسرین میں سے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب بھی ہیں، میرا ان سے اچھا قریب کا تعلق بھی رہا ہے، بعد میں اختلافات بھی شدید ہوئے ہیں. ان کی گواہی یہ ہے کہ مجھے قرآن مجید کے بعض مقامات کے بارے میں بڑا مان تھا کہ میں نے جو تعبیر کی وہ کسی نے نہیں کی، لیکن میں نے جب اقبال کو پڑھا، ہوا یہ تھا اصل میں ان کا آنکھوں کا آپریشن ہونا تھا، وہ گاؤں سے آگے لاہور، لیکن معلوم ہوا شوگر ہے تو اس کے لیے کچھ کنٹرول کرنے کے لیے کچھ دن انہیں رہنا پڑا، لکھنے پڑھنے کا مواد وہاں تھا. تو کہتے ہیں اس زمانے میں میں نے سارا اقبال کا کلام اول سے آخر تک پڑھا. تو دو چیزیں جو ان کے تاثرات تھے بڑے گہرے تھے. ایک تو یہ کہ میرا گمان تھا، مان تھا، یہ لفظ تھا ان کا کہ میں نے جو تعبیر کی ہے وہ کسی نے نہیں کی، لیکن میں نے دیکھا کہ مجھ سے بہت پہلے علامہ اقبال مجھ سے بہت بہتر تعبیر کر چکے ہیں. یہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی گواہی. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ بڑی اہم ہے کہ اقبال کا کلام پڑھ کر میرا کلیجہ دھنس گیا کہ اقبال جیسا ہدی خاں اس قوم میں ہو کر گزر گیا اور یہ قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی تو ہما شعا کے کرنے سے کیا ہوگا. تو اقبال کے بارے میں تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تو جہالت پر مبنی بات ہے. وہ تو جو دعویٰ کر رہے ہیں
وہ جو مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو آئی ہے اسرار الرموز کی اختتام پر، وہ یہ ہے، گر دلم آئی نئے بے جوہر است ورب حرفم غیر قرآن مزمرست. اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز چھپی ہوئی ہے، پردہ نامو سے فکرم چاک کن این خیاباں راز خارم پاک کن روز محشر خار و رسوا کن مرا اب بے نصیبت بوسہ پاک منا. خود کہتے ہیں جوہر دریائے قرآن سفتام، میں نے تو قرآن کے سمندر سے یہ موتی نکالے ہیں جو پیش کیے ہیں. شرح رمز صبغت اللہ گفتام، تو صبغت اللہ کی شرح میں نے بیان کی. میرے نزدیک اس دور کا سب سے بڑا قرآن مجید کے علم اور فہم کی گہرائی میں اترنے والا شخص اقبال ہے. اچھا اصل میں یہ جو اعتراضات ان پر کیے جاتے ہیں وہ اکثر ان کے خطبات کے حوالے سے اس وجہ سے عربی کے حوالے سے بات ابھی ہم کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، دو الزام ان پر لگتے ہیں. ایک تو یہ کہ عربی دانی پر شبہ اس لیے کہ جو تعبیر وہ قرآن مجید سے کرتے ہیں، جن کے متعلق ابھی آپ نے اپنی طرف درست فرمایا کہ وہ ایک، بلکہ علامہ تو لکھنا چاہ رہے تھے قرآن ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ، یہ کتاب ایک لکھنا چاہ رہے تھے. تو باقی راس مسعود کا خط بھی لکھا انہوں نے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ عربی پڑھاتے رہے ہیں، ہندوستان میں عربی پڑھاتے رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ اورینٹل کالج میں عربی پڑھاتے رہے ہیں. آرنلڈ کے قائم مقام یہ رہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عربی جانتے نہیں تھے. سوال یہ ہے کہ بعض جو کلاسیکل عربی کتب ہیں ان کو تو ہمارے اپنے علماء نہیں سمجھ سکتے. وہ عربی اور قسم کی عربی ہے بنسبت اس عربی کے جو کہ آج کل پڑھی جاتی ہے. اب یہ توقع تو آپ سے ان سے نہیں رکھ سکتے. کیا ثبوت ہے کہ علامہ نہیں سمجھتے تھے؟ ہاں، مگر وہ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ جو قرآن کی تعبیرات ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان تعبیرات سے مختلف ہیں جو کہ آج تک ان سے قرآن مجید کی جو بات اور ہے وہ تو علامہ اقبال کا اوڑھنا بچھونا تھا. ٹھیک. میں تو حیران ہوا ہوں کس طریقے سے احادیث نبویہ کو سمویا ہے اقبال نے اپنے کلام میں، احادیث نبویہ کو، حالانکہ وہ کوئی اس کے حدیث کے طالب علم عثمانی میں کہیں نہیں رہے ریگولرلی. اب دیکھیے دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے وجود میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے. ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی؟ کسی نے بڑی ہمت کی، لیکن بڑی داد دینی چاہیے کہ اس نے یہ ہمت کی، سوال کیا. آپ فرمایا ہاں ہے میرے ساتھ بھی شیطان ہے کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں ان دو حدیثوں کو لائے ہیں وہ، کشتن ابلیس کار مشکل است زاں کے او گم اندر اعماق دل است خوشترا باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآنش کنی. قرآن کے ساتھ اس کو مسلمان کو احادیث نبویہ کے حوالے سے جس طریقے سے اپنے اشعار میں انہوں نے سمویا ہے، میرے نزدیک قرآن مجید یعنی قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرپور نگاہ اقبال کی. اچھا، ایک اعتراض ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال پر اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، ایک منقبت ہے. اچھا، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، یعنی ہمارے لیے تو توہین رسالت صرف یہی نہیں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ تو ہم اپنی جان قربان کرتے ہیں، تو مسیح علیہ السلام بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے، ان کی توہین بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو کیا یہ مصرع کہ مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا توہین رسالت کے زمرے میں نہیں آتی یہ بات؟ میرے نزدیک شاعری کے جو اجزاء لازم ہیں، اقبال جہاں مفسر قرآن بھی تھے، انہوں نے جو اپنے نفی کی ہے، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ہے اس میں لفظ مفسر وہ نہیں لائے، کیونکہ میں انہیں قرآن کا مفسر مانتا ہوں. چاہے وہ تفسیر انہوں نے الف سے لے کے یہ تک لکھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں قرآن مجید کی تعبیر کے اعتبار سے وہ اس دور کے اندر سب سے اونچا مقام دیتا ہوں. البتہ یہ کہ شاعری کے اندر کچھ مبالغہ آرائی کا پہلو آ جایا کرتا ہے، اس کو اس سے آپ فارسی کا وہ جو شعر ہے مطلب یہ شاعرانہ الاؤنس ہے. ہاں اچھا، کہ یہ شاعرانہ الاؤنس کیا دین دیتا ہے؟ وہی شاعر جو ہے وہ تو اپنی طرف سے کہہ لیجئے یعنی خدا سے ہم کلامی کا ایک عرفہ شاعری بھی ایک ذریعہ. صاحب میرا سوال سمپل سا یہ ہے کہ کیا یہ شاعرانہ الاؤنس دین دیتا ہے؟ میں اپنے لیے تو ہرگز اس کو جو ہے وہ کلیم نہیں کرتا، لیکن باقی یہ کہ میں آخری سوال آپ دونوں حضرات سے، علامہ اقبال
فکر کے میدان میں یا جمالیاتی بات اگر ہم کریں تو شاعری کا میدان، خطبات ایک طرف ان کی پوری شاعری۔ اقبال قرآن کریم میں کہاں نزدیک پاتے ہیں آپ دونوں حضرات؟ میرے نزدیک ان کی شاعری، ان کا اصل کلام، ان کا پیغام، ان کا اصل جو ہے وہ ان کی شاعری میں ہے۔ خطبات میں آ کر وہ ایک فلسفی کی حیثیت سے ایک تنگ پگڈنڈی پر چلنے پر مجبور ہیں۔ جب فلسفی بات کرے گا تو عقل اور منطق اور جو بھی سائنٹیفک جو حدود ہیں ان کے حدود سے ماورا وہ نہیں جا سکتا، جبکہ دین کے اصل حقائق جو ماورائی ہیں، یؤمنون بالغیب، اور وہ ہماری منطق کی گرفت میں اور اس کی میزان میں نہیں آ سکتا۔ جاوید اقبال صاحب، قرآن کریم سے جڑنے کے لیے ہمیں فلسفی اقبال درکار ہے یا شاعر اقبال؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ نے جو کچھ ریکنسٹرکشن لیکچرز میں یا خطبات میں کہہ دیا ہے وہ بہت بلند ہے اس سے جو کہ ان کا کلام ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے جو بھی ان کا فکر ہے وہ دراصل اس کو کہہ لیجئے عقلی بنیاد پر جو بیان کیا ہے وہ زیادہ قابل فہم ہے ایک عام انسان کے لیے بنسبت ان کی شاعرانہ جو پروازیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے جڑنے کے لیے ہمیں شاعر اقبال درکار ہے، اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمیں مفکر اور فلسفی وہ اقبال جو خطبات میں موجود ہے۔ ابھی تک خطبات کی طرف صحیح توجہ نہیں دی گئی، ابھی تک صحیح توجہ نہیں دی گئی۔ میں آپ دونوں حضرات کا بے پناہ شکر گزار، بے پناہ آپ کا ممنون، آپ دونوں حضرات تشریف لائے اور آپ نے ARY کو وقت عطا فرمایا۔ خواتین و حضرات، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قرآن کریم، یہ دوسرا پروگرام اس موضوع پر پہنچ رہا ہے اپنے اختتام پر۔ علامہ اقبال کے اسی شعر پر پروگرام ختم کرتے ہیں کہ جو شعر درمیان میں بھی آیا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔